آپ جانور خریدنے سے پہلے سینگ کو غور سے دیکھ لیں، دونوں آنکھوں کو غور سے دیکھ لیں، کمزوری کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور تھن چیک کر لیں، دانتوں کو بھی دیکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر آپ جانور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جانوروں کے اندر وہ کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کے اندر ان عیب کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں سے پہلا عیب ہے سینگ کا ٹوٹ جانا۔ سینگ میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی ہے جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جڑ سے نہیں ٹوٹا ہو بلکہ اوپر سے ٹوٹا ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ سینگ نکلا ہی نہ ہو۔ پہلی صورت میں ایسا جانور قربانی کے لائق نہیں۔ اگر اس جانور کو قربان کر بھی دیا تو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ سینگ جب جڑ سے ٹوٹتا ہے تو دماغ میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جانور جس کے دماغ میں سوراخ ہو، اگر ایک سینگ بھی ٹوٹا ہوگا تو بھی یہ قربانی کے لائق جانور نہیں ہے۔ لیکن اگر جڑ سے سینگ ٹوٹا اور جو سر میں زخم تھا اور سوراخ دوبارہ بند ہو گیا اور اب سینگ ہلکا ہلکا نکلنے جیسا ہو گیا تو یہ جانور قربانی کے لائق ہے۔ لیکن جڑ سے ٹوٹ کر زخم بن گیا ہے اور سوراخ ہو گیا ہے تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری صورت جڑ سے نہیں اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت کہ جانور کا سینگ نکلا ہی نہیں ہے، تو جس جانور کا سینگ نکلا ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ سینگ ٹوٹنا اس وقت قربانی سے مانع ہوتا ہے کہ جب سر کے اندر جڑ تک ٹوٹے۔ اگر اوپر کا حصہ ٹوٹ جائے تو مانع نہیں، اور اگر ایسا ہی ٹوٹا تھا کہ مانع ہوتا مگر اب زخم بھر گیا، عیب جاتا رہا تو حرج نہیں۔ دوسرا ہے آنکھ کا مسئلہ۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آنکھ خراب ہو یا دونوں آنکھ خراب ہو تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اندھا ہے یا کانا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن بھینگا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا آگے پیچھے چل رہا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ بہتر ہے دوسرا جانور لے لے، لیکن اگر اس کی بھی قربانی کر لی تو ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز۔ تیسرا ہے دم اور کان کا مسئلہ۔ تو دم اور کان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، یعنی 1/3 سے زیادہ کٹ کر الگ ہو گیا ہو تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ لیکن 1/3 سے کم کٹی ہو، تھوڑی سی دم کٹ گئی ہے تو یہ جانور قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے۔ اسی طرح کان کا بھی یہی معاملہ ہے، تھوڑا سا کٹ لگا ہوا ہے یا زخم لگا ہوا ہے تو مکروہ ہے، لیکن ہو جائے گی۔ لیکن آدھا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی جانور کا کان نکلا ہی نہ ہو تو ایسے بھی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ سینگ نہ نکلا ہو تو ہو جائے گی، لیکن کان نہ نکلا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں کان نکلا تو ہے لیکن بالکل چھوٹا ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی جانور کے کان میں سوراخ کیا ہوا ہے اور سوراخ اتنا بڑا ہے جو 1/3 کان کو گھیر لیتا ہے تو یہ جانور بھی قربانی کے لائق نہیں ہے۔ جیسا کہ صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں، اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹے ہوں تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کے جائز ہیں۔ اس لیے دم اور کان اچھی طرح سے دیکھ لیے جائیں کہ کہیں کان یا دم 1/3 سے زیادہ کٹا تو نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے اگر گائے، بکری یا بھینس یا اونٹنی آپ لے رہے ہیں تو تھن صحیح طریقے سے چیک کر لیں، کیونکہ گائے اور بھینس کے 4 تھن کے اندر اگر 2 تھن خراب ہیں یا سوکھ گیا ہے تو ایسا جانور بھی قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اور بکری کے اندر 2 تھنوں میں سے 1 تھن اگر خراب ہے تو یہ بکری بھی قربانی کے لائق نہیں ہے۔ خراب کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر بڑے جانوروں میں
4 में से 3 थन ठीक है और 1 थन खराब है तो फिर इसकी कुर्बानी हो जाएगी। जैसा कि साहिब बहार शरीयत लिखते हैं कि जिसके दांत न हो या जिसके थन कटे हों या खुश्क हों, इसकी कुर्बानी नाजायज़ है। बकरी में एक का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है और गाय भैंस में 2 खुश्क हों तो नाजायज़ है। 5वां है पैर का मसाला। अगर एक भी पाँव टूटा हुआ है तो वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है, और अगर चारों पाँव ठीक हैं लेकिन वो चलकर कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता, 2 कदम चलता है फिर बैठ जाता है, फिर 2 कदम चलता है फिर बैठ जाता है, ऐसा जख्म लग गया तो ये जानवर भी कुर्बानी के लायक नहीं है। यानी इतना लंगड़ा लंगड़ा कर चलता हो कि वो कुर्बान गाह तक भी न जा सकता हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती है। हाँ, कुर्बानी के वक्त अगर ऐब पैदा हुआ, जब ज़बह कर रहे हैं उस वक्त अगर उसकी टांग टूट जाए या कोई चीज़ उसकी आंख में लग जाती है और आंख फूट जाती है, तो ज़बह करते वक्त कोई भी ऐब पैदा हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है। 6ठा है, अगर जानवर इतना कमज़ोर है कि वो चलने फिरने की ताकत नहीं रखता है, उसकी हड्डियों में गोश्त ही नहीं है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती है। 7वां है दांत का मसाला। दांत अगर इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं कि वो मुंह खोलकर चारा चिबा ही नहीं पा रहा है, तो फिर ऐसे टूटे हुए दांत वाले जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर इतने दांत टूटे हुए हों कि वो चारा चिबाकर खा सकता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये नापसंदीदा है, मकरूह है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कुर्बानी करें और पूरा आपको सवाब मिले, तो आप जानवर खरीदने से पहले सींग को गौर से देख लें, दोनों आंखों को गौर से देख लें, कमजोरी को अच्छी तरीके से देख लें और थन चेक कर लें, दांतों को भी देख लें। ये सारी चीजें देखकर फिर आप जानवर खरीदें तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल सवाब मिलेगा। ये सारे मसाइल अगर आप तफसील के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप बहार शरीयत हिस्सा 15 सफ़हा नंबर 340 और 41 में पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये मसला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपका भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।